السلام علیکم۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا، اس کا سبق نمبر 1 ہے حمد۔ اس کے شعر نمبر 11 تا 20 کے الفاظ معنی اور تشریح پڑھتے ہیں۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: نہا چھپا ہوا، عیاں ظاہر، خورشید سورج، ذرہ چھوٹا سا حصہ، سمائے پورا آ جائے، تعریف پہچان یا خوبی، توصیف تعریف یا خوبی، مشت مٹھی بھر، خاکی مٹی کا، مذکور ذکر کرنا، جلوہ ذات اللہ تعالیٰ کا دکھانا، بس ہمت یا طاقت۔ شعر نمبر 11 اور 12 ہے: ہر چیز میں نہا ہے، ہر چیز سے عیاں ہے، سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے۔ یہ نظم حمد ہے اور اس کے شاعر ہیں علامہ راشد الخیری صاحب۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی 2 اہم صفات بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر ہمارے آس پاس ہر چیز سے اس کی نشانیاں ملتی ہیں، ہر چیز سے اس کے حاکم اور مالک ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمارے سب سے قریب ہے اور سب سے منفرد ہے، وہ اپنی صفات و خصوصیات میں واحد اور بے مثل ہے۔ شعر نمبر 13 اور 14 ہیں: خورشید میں نہ آئے پر ذرے میں سمائے، کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے۔ یہ بھی نظم ہم میں سے شعر لیا گیا ہے اور اس کے شاعر علامہ راشد الخیری صاحب ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات و خوبیاں مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا اور لامحدود ہے کہ سورج میں بھی نہیں سما سکتا، لیکن ایسا وجود ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا قادر اور طاقتور ہے کہ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سونے اور آرام کرنے کی۔ وہ صرف ایک کن فرماندہ ہے اور کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہے۔ شعر نمبر 15 اور 16: بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ بہ آرام۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی جسمانی اعضاء نہیں ہیں، وہ ظاہری طور پر ہمیں نہ نظر آتا ہے نہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ آنکھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کچھ دیکھتا ہے، کان نہ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کچھ سنتا ہے، اس کے ظاہری ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، مگر وہ بہت بڑے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آرام سے کر لیتا ہے، اور اسے اپنے کسی کام کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ شعر نمبر 17 اور 18: ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشت خاکی۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان جو مٹی کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے عقل دی تاکہ وہ اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکے، مگر اس کے باوجود انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے رب کی تعریف و تشریح کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں اس کی محدود عقل میں سما ہی نہیں سکتیں، اس لیے وہ اس کی ایسی تعریف کر ہی نہیں سکتا جس کا حقدار وہ عظمت و بلندی والا رب ہے۔ ایک مٹھی خاک کے پتلے کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
ذات و اعلیٰ صفات کا کو قلم بند کر سکے۔ شعر نمبر 19 اور 20۔ مذکور جلوہ ذات، چھوٹا سا منہ بڑی بات، بس کر کہ تیرے بس کا راشد نہیں یہ قصہ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرے بس کی بات نہیں کہ اپنے مالک کی ذات کی خوبیاں بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے لیے انسان کی عقل، سمجھ اور فہم ناکافی ہے۔ اتنی بڑی بات کہنے کے لیے انسان کا منہ بہت چھوٹا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے راشد، اب اس بات کو بس کر دے کہ یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات بیان کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور تیرے رب کی خوبیاں لکھنے لگیں تو بھی اس کی خوبیاں نہیں بیان کر سکیں گے۔ اس کی مشق آپ کو آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔